مجھے اپنے دونوں بچوں کے لیے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ان کا صرف خیال ہی نہ رکھے بلکہ ماں کی طرح ان پر اپنی محبت نچھاور کرے۔ پلیز مجھے کیئر ٹیکر کا مشورہ مت دینا، کیونکہ وہ صرف ڈیوٹی نبھاتی ہے، دل سے بچوں کا دھیان نہیں رکھتی۔ انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے، ہر وقت بچوں کو نیند کی دعا دے کر سلائی رکھتی ہیں، جیسے وہ زندہ انسان نہیں صرف شور کام کرنے کا ذریعہ ہو۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، شادی کے لیے لڑکیوں کا انٹرویو شروع کروں، لیکن لڑکی ایسی ہونی چاہیے جو کسی مہذب اور اچھے گھرانے سے ہو، اپنی ذات کو صاف رکھے اور بچوں کو ایسے سنبھالے جیسے وہ اس کی اپنی اولاد ہو۔ حازم سلطان اپنے پیے کو بڑے سخت مگر بے بسی بھرے لہجے میں ہدایت دے رہا تھا۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ حازم سلطان نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، ایک بھرپور محبت کی کہانی تھی اس کی اور اشال کی۔ ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسلام آباد جیسے شہر میں اپنا ذاتی بزنس سنبھال رکھا تھا۔ اشال کی محبت نے اس کے سخت دل اور سنجیدہ مزاج کو بھی نرم کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ صرف بزنس ڈیل جیتنے کے بعد آتی تھی، اب وہ اشال کے سامنے ہر وقت موجود رہتی تھی۔ شادی کے ابتدائی 2 سال خواب جیسے گزرے۔ اشال ایک باوفار اور سمجھدار بیوی ثابت ہوئی، اور حازم جو دنیا کے لیے غرور کی علامت تھا، اشال کے لیے ایک نرم دل شفیق شوہر تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں مکمل تھے۔ جب اللہ نے ان پر اپنی رحمت کی بارش کی تو وہ دونوں اس دنیا کے خوش قسمت ترین انسان محسوس ہونے لگے۔ 2 سال بعد جب اشال امید سے ہوئی تو دونوں کی خوش دیدنی تھی، اور جب چھٹے مہینے میں یہ انکشاف ہوا کہ وہ جڑوا بچوں کے والدین بننے والے ہیں تو یہ خوشی بے حد بڑھ گئی۔ لیکن خوشیوں کے ساتھ آزمائشوں کا آنا بھی مقدر کا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، اشال کی طبیعت بگڑنے لگی۔ بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا، چکر آتے وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ آخرکار فریدہ بیگم اشال کی والدہ ان کے گھر آ گئی تاکہ بیٹی کے ساتھ رہ سکیں اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں موجود ہوں۔ اور وہ دن بھی آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ڈلیوری نارمل ممکن نہ رہی۔ ڈاکٹرز نے فوری آپریشن کا فیصلہ کیا۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو سب دعاؤں میں مصروف تھے، لیکن وقت جیسے تھم گیا ہو۔ اشال کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور بلیڈنگ کنٹرول سے باہر ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے بچوں کو محسوس طریقے سے دنیا میں لا تو دیا، لیکن اشال کو بچانا ممکن نہ رہا۔ وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہوگی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پر شرمندگی افسوس کی چھاپ تھی۔ جب آپ دونوں بیٹے صحت مند ہیں، لیکن انہوں نے کہا حازم کے لیے یہ جملہ، سوری سر، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے، ایسا تھا جیسے وقت رک گیا ہو، دل سن ہو گیا ہو اور سانسیں جیسے قید ہو گئی ہوں۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، اس کے بچوں کی پیدائش، اس کی سب سے بڑی محرومی کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس کی جان سے پیاری بیوی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسپتال کے کونے میں بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے ٹپک رہے تھے، جیسے اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ فریدہ بیگم کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا تھا، تدفین خاموشی سے مکمل ہوگی، نہ کوئی رونا نہ کوئی ماتم، جیسے ہر کوئی اندر سے مر چکا ہو۔ حازم خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اندر کی ویرانی اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ بچے ابھی بہت چھوٹے تھے اور فریدہ بیگم انہیں سنبھال رہی تھی، لیکن ان کی اپنی عمر بھی جواب دے رہی تھی۔ حازم نے ایک آیا رکھ لی تھی، لیکن 2 بچوں کو سنبھالنے کی اہل نہ تھی۔ سادہ سا حال نکالا، انہیں نیند کی دوائیں دینا شروع کر دیں تاکہ وہ خاموش رہیں، سوتے رہیں۔ پہلے تو حازم نے دھیان نہیں دیا، وہ خود غم میں نبرال ڈوبا ہوا تھا۔ اشال کی یاد نے اس سے دنیای مافیا سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن جب بچوں کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ روز بیمار ہونے لگے، تو اسے ہوش آیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ مسلسل نیند کی دوا دینا ان کے دماغی اور جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ تب حازم نے آیا کو نکال دیا اور خود بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن 2 بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دونوں بیک وقت روتے، دونوں کو بھوک لگتی اور دونوں کو ماں کی گود کی تلاش تھی، جو اب ان کی قسمت میں نہ رہی۔ حازم پریشان ہو گیا۔ وہ جو ایک وقت میں بزنس امپائر سنبھالتا تھا، اب 2 چھوٹے بچوں کے رونے سے بے بس ہو چکا تھا۔ فریدہ بیگم نے کئی بار سمجھایا، التجا کی، آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ بچوں کو ماں چاہیے اور تمہیں بیوی، ایک ساتھی، ایک مددگار چاہیے۔ لیکن حازم سلطان ابھی تک اشال کے خالی بستر سے نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ وہ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نہیں ہو رہا تھا، ایک دروازہ تھا جسے وہ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اندر کے اندھیرے نے
उसे रोक रखा था। फिर भी बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए उसकी मोहब्बत का तकाजा यही था कि वो अब आगे बढ़े और किसी ऐसी औरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए जो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी संवारे बल्कि उसके बच्चों के लिए वो माँ बने जिसकी कमी उनकी रूहें महसूस कर रही थी। उसे अब ये भी एक सौदा लगने लगा था। जैसे वो जिंदगी में बिजनेस डील तय करता आया था, वैसे ही अब वो अपने बच्चों के लिए दुल्हन का इंतखाब भी सोच समझ कर परख कर करना चाहता था। 2 दिन से उसके ऑफिस में मुख्तलिफ लड़कियां आ रही थी। सब एक से बढ़कर एक तैयार होकर, बन सवर कर, हाई हील्स में मटकती हुई दाखिल होती और हाजिम को हर एक सहर लगती। उसे माँ चाहिए थी, फैशन शो की मॉडल नहीं। एक ऐसी औरत जो उसके बच्चों के सर पर शफकत भरा हाथ रख सके, ना कि हर वक्त नाखून, पॉलिश और लिपस्टिक की फिक्र में रहे। फिर उसकी माँ जैसी सास फरीदा बेगम ने उसकी एक तजवीज़ दी। इशाल की खालाजाद नूर हरम, बहुत सादा, नरम, खामोश तबा, धीमे मिजाज वाली लड़की, बड़ी बड़ी आंखों में हर वक्त हया तैरती रहती थी। अपनी मासूमियत में गुम, वो हर वक्त सर पर बड़ा सा दुपट्टा रखती थी और बच्चों के लिए दिल से प्यार रखती थी। ना ऊंची आवाज़ में बोलती, ना किसी से बहस करती। वो अपनी दुनिया में सिमटी हुई लड़की थी, जो ज़माने की तपिश से अलग बस खामोशी से जीती थी। हाजिम खुद उसके घर गया, 6 भाइयों की इकलौती बहन, मगर लाड प्यार से महरूम। भाभियां 6 और हर एक उसकी ज़िंदगी को एक अलग आजमाइश बनाए बैठी। नूर हर काम करती, मगर भाभियां उसे निकम्मी और नालायक बनाकर भाइयों के सामने पेश करती। भाई बीवियों की बात पर आंख बंद करके यकीन करते। माँ कब की दुनिया छोड़ चुकी थी और बाप, वो खुद को अपने बेटे पर बोझ समझता था, बस चुपचाप सब बर्दाश्त करता। जब हाजिम का रिश्ता आया, भाभियों ने जैसे अपना सामान जाता देखकर मुंह बसोड़े। नूर की सूरत में उन्हें एक मुफ्त की खादिमा मिल गई थी, जो अब जा रही थी। लेकिन उस बार नूर के बाप ने खामोशी तोड़ दी और बेटी का फर्ज खुद अदा किया। भाभीियों की मर्जी के बगैर ही नूर को हाजिम के साथ ब्याह दिया गया। नूर को समझ नहीं आ रहा था कि ये रिहाई है या एक नई कैद, लेकिन शादी हो गई थी और आज वो खामोशी से अपनी सजी हुई सेज पर बैठी थी। सभी उसकी शादी को घंटों भी नहीं गुजरे थे कि हासिम दोनों बच्चों अयान और रेयान को गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। 6 महीने के वो दोनों बच्चे उसकी कज़न इशाल की आखिरी निशानी थे। नूर के दिल में मोहब्बत और दर्द का समंदर एक साथ उभरा। वो झिझकते हुए बच्चों को गोद में लेने लगी, बारी बारी उनकी पेशानी चूमने लगी, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। इशाल याद आ गई, जो अब सिर्फ यादों में बाकी थी, मगर दोनों बच्चे जो सोते भी बेचैन रहा करते थे। नूर, अब से ये तुम्हारी गोद में आकर जैसे पुरसकून हो गए हैं। नूर, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें, हाजिम की आवाज़ में हिकमत हुक्म था, मोहब्बत नहीं, माँ बनकर संभालो। ये शादी मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए की है और अगर तुम इसमें नाकाम हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। नूर का गला खुश्क हो गया, जुबान ताल्लुक से चिपक गई, वह नजरें झुका गई, कुछ बोल ना सकी। अभी उस धमकी की गूंज दिमाग में गूंज ही रही थी कि दरवाजे पर फरीदा बेगम ने दस्तक दी। बच्चे मैं संभाल लूंगा। नहीं अम्मा जान, ये हाजिम, आज रात तुम आराम करो, बच्चे अब नूर की जिम्मेदारी है, आप बस सुकून से सो जाएं। हाजिम दरवाज़ा खोलकर माँ को सामान थामता वापस मुड़ा। फरीदा बेगम बेचैन हुई, मगर कुछ ना बोली। नूर बच्चों के साथ खेलने लगी। अयान को प्यार करके सुला चुकी थी। रेयान अभी जाग रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों पर झूलने लगी थी। हाजिम ने उसे कोर्ट में लिटाकर सुलाया और फिर खामोशी से कमरे की मध्यम रोशनी में तैयार होने चला गया। जब नूर वापस आई तो वो भी लिबास तब्दील कर चुका था। नूर आहिस्तगी से बेड पर लेटी ही थी कि हाजिम ने अचानक उसका बाजू थाम कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो हैरत से, झिझक से, जैसे लकड़ी की गुड़िया हो, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी तो तुमने खूब अदा कर ली, अब मेरी जिम्मेदारी की तरफ भी तवज्जो दो। नूर उसके करीब आ गई। उसकी आवाज़ में एक अजीबो वहशत और तलब थी। दूर हो जाए, मैं प्लीज़, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। नूर के अल्फाज अधूरे रह गए। मुझे डेट आने वाली है, तुम ऐसे मुझे रोक नहीं सकती। जब चुप। हाजिम ने उसके झूठ को नज़रअंदाज किया। आई तो नहीं ना। वो इसके करीब झुका, उसके कपड़े खींचने लगा। चुपचाप मेरा हक दो मुझे। नूर की सांसें उलझने लगी, बदन कांपने लगा। वो मुट्ठियों से
پلیز حازم حازم کو پیچھے دھکیلنے لگی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا یہ جسم، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، آپ کی وحشتیں آپ کی وحشتوں کے قریب سے آتی خوشبو سے مدہوش ہو کر رہی تھی۔ وہ مہینوں بعد کسی عورت کے قریب آیا تھا اور اب اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ چکے تھے۔ کبھی نرمی اور کبھی سختی سے وہ اس کی گہرائیوں میں داخل ہو چکا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو نور نے محسوس کی تھی۔ یہ درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا، وہ بھی تب جب حازم زوردار جھٹکے دیتا۔ وہ مکے مارنے لگی، تھپڑ پیٹنے لگی، مگر حازم جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ نور کی سسیاں کمرے کی خاموشی میں پگھلتی جا رہی تھی۔ درد، خوف، بے بسی اور بوجھ کے سنگم پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد حازم اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نور کروٹ بدل گئی۔ حازم خاموشی سے اٹھا، ایک نظر کمرے کے اندھیرے میں سسکتی خاموشی پر ڈالی اور بات کیے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ پانی کے چھپاکوں کی آواز آتی رہی، جیسے وہ خود کو صرف صاف نہیں کر رہا تھا بلکہ اپنے اندر کی بے چینی، اپنی بے قابو ہوئی خواہشات اور نور کی آنکھوں میں نظر آنے والے خوف کو بھی دھونا چاہتا ہو۔ کیوں بے قابو ہو رہے ہو؟ شاور کے نیچے کھڑا وہ خود کو کوس رہا تھا۔ کیوں بھول گئے کہ یہ لڑکی صرف اس کے بچوں کی ماں بننے آئی تھی؟ غسل کے بعد وہ بستر پر آیا، نہ کہ اس کی خلش کا مداوع کر سکے۔ پیٹھ موڑ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی اور جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جیسے جسم تھک گیا ہو، جیسے روح شرمندہ ہو۔ نور دیر تک لیٹی رہی، ساکت جامد آنکھیں چھت پر ٹکی تھی۔ درد ہر رگ میں بسا ہوا تھا۔ وہ حازم کے رویے پر حیران بھی تھی اور شاہد کہیں اندر سے سمجھتی بھی تھی کہ یہ سب اس بندھن کا حصہ ہے جس میں وہ زبردستی باندھی گئی تھی، مگر اس کا جسم اس زبردستی کی اذیت سے کرا رہا تھا۔ آخر وہ بھی اٹھی، دھیرے سے خود کو گھسیٹتی واش روم گئی۔ غسل کے دوران آنکھوں سے پانی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی بہتے رہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس پر کیا بیت رہی ہے۔ نہا کر نکلی تو کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مدھم روشنی اب بھی چل رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھالتی چپ چاپ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ نیند کے دامن میں ابھی مکمل آئی بھی نہیں تھی کہ دونوں بچوں کی رونے کی آواز ایک ساتھ گونجی۔ ایان اور ریان دونوں جاگ چکے تھے، بھوک سے بلکتے ہوئے۔ نور نے تکلیف کو دباتے ہوئے خود کو بیڈ سے کھینچا، لڑکھڑاتے قدموں سے بچوں کے پاس گئی، دونوں کو ایک ایک کر کے گود میں لیا، فیڈر تیار کیا اور باری باری انہیں دودھ پلانے لگی۔ اس کی گود، اس کی باہوں کی حدت اور وہ نرمی جس سے وہ بچوں کو تھپک رہی تھی، گویا ماں بننے کا ثبوت تھی۔ دونوں بچے پیٹ بھرنے کے بعد پرسکون ہو کر سو گئے۔ وہ ان کے چہرے پر دیر تک دیکھتی رہی، جیسے اشال کی جھلک ڈھونڈ رہی ہو، پھر ساکت قدموں سے واپس بیڈ پر آ گئی۔ وہ لیٹی ہی تھی کہ حازم نے آنکھیں بند کیے ہوئے آہستہ سے اس کی کلائی تھامی اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نور ہلکا سا چونکی، مگر کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے سینے سے لگی، دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ حازم نے نرمی سے بازو اس کے گرد لپیٹا اور گہری نیند میں ڈوب گیا۔ نور کی آنکھیں کھلی تھیں، دل بند، آنکھیں نم تھیں۔ تھک کر وہ بھی سو گئی۔ اگلی صبح بہت روشن تھی، جیسے رات کی تلخی پر قدرت نے روشنی کی چادر ڈال دی ہو۔ نرم دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی، پرندے چہک رہے تھے اور کمرے میں چھوٹے چھوٹے قہقوں کی گونج تھی۔ ایان اور ریان 6 مہینے کے ننھے وجود جاگ چکے تھے اور اپنی کوٹ میں لیٹے لیٹے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ان کی کلکاریاں گویا نور کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایک پل کو وہ اپنے درد بھول گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور خود کو حازم کی باہوں میں پایا، نرمی سے خود کو اس کے بازوؤں سے الگ کیا، جیسے کسی کو جگمگائے بغیر اٹھنا چاہتی ہو۔ پھر بچوں کی طرف بڑھی، دونوں کے گال چومے اور محبت سے مسکرائی۔ وہ چھوٹے چھوٹے وجود اس کے دل کا کونا روشن کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ان کے کپڑے اور پیمپرس اٹھائے اور انہیں دوسرے کمرے میں لے گئی۔ گیلے ٹشو سے پہلے ان کے ننھے چہرے صاف کیے، پھر آرام سے پیپر بدلے، پیمپرس بدلے۔ دونوں کو ایک جیسے ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے پہنائے جن پر ننھے ستارے بنے تھے۔ وہ واقعی شونا مونا لگ رہے تھے۔ پھر انہیں گود میں اٹھایا اور باہر کچن کی طرف لے آئی۔ کچن میں خاموشی تھی، لیکن اس کے دل میں سکون کی ہلکی سی لہر اتر رہی تھی۔ اس نے بچوں کے لیے سیریلیک تیار کیا، چمچ میں ڈال کر باری باری دونوں کو کھلانے لگی۔
ایان کبھی کہکا مار کر ہنستا تو ریان اپنا منہ بنا کر چمچ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا۔ نور ہنستی، پیار سے انہیں بہلاتی اور چمچ چلاتی۔ تبھی حازم تھکن زدہ چہرے لیے باہر نکلا۔ شاید بچوں کی ہنسی اسے جگا چکی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی بچوں اور نور پر پڑی، لمحہ بھر کو رک گئی۔ سامنے کا منظر اسے عجیب سا سکون دے گیا۔ میرے دونوں شیر اٹھ گئے۔ واہ جی واہ! اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ بچے جیسے آج تو نئی ماما نے آپ دونوں کو شونا مونا بنا دیا ہے۔ دونوں ہاتھ پاؤں مار کر ہنسنے لگے۔ نور نے سر جھکا لیا لیکن لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے جھکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، آپ ناشتہ کریں گے؟ حازم صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہلکے سے مسکرایا، ہاں بالکل کروں گا، لیکن تمہیں بنانے کی ضرورت نہیں، میں نے آرڈر کر دیا ہے، بس ابھی رائڈر ناشتہ دی جائے گا، تم نے بس ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا لیکن انداز وہی حکم والا تھا۔ میرے شیروں کو سنبھالنا ہے، میری فکر نہیں کرنی، یہاں اس گھر میں میڈس آتی ہیں جو ہر کام کر جاتی ہیں۔ نور خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ ہر بات کو دل میں بٹھا رہی ہو۔ وہ بس ماں تھی، بیوی نہیں۔ اور یہ بات دل میں رکھو نور، ان دونوں کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ حازم نے اب سنجیدہ ہو کر اسے دیکھا، نہ رات میں نہ دن میں انہیں تمہاری جھولی میں رکھ کر آیا ہوں، ان کی ماں کی جگہ تمہیں دی ہے اور میں ان کی طرف سے کی گئی کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کروں گا۔ نور نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے زبان الفاظ کے قابل نہ رہی ہو۔ وہ جانتی تھی یہ صرف نکاح نہیں، ایک مکمل ذمہ داری کا بندھن ہے، اور یہ بندھن نبھانے کے لیے اسے اب صرف ماں بننا ہے، صرف ماں۔ نور نے بچوں کو نرمی سے تھپکا، دونوں اب مطمئن ہو کر کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھی اور حازم کے قریب جا کر بولی، آپ ذرا ریان اور ایان کو سنبھال لیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ حازم نے سر ہلا دیا جیسے ذمہ داری قبول کر لی ہو۔ فکر نہ کرو، میری شیر میرے پاس ہیں، جاؤ تم آرام سے تیار ہو جاؤ۔ نور پرسکون قدموں سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ ریان اپنی چیئر پر بیٹھا تھا، ایان کھلونا چبا رہا تھا۔ حازم نے ایک نظر دونوں پر ڈالی، پھر اپنا فون اٹھا لیا، ایک ای میل پھر دوسرا اور پھر کسی کو کال میں مصروف ہو گیا۔ اسی لمحے ریان نے چیئر پر تھوڑا جھک کر اپنا کھلونا اٹھانے کی کوشش کی، توازن بگڑا اور وہ نیچے جا گرا۔ زمین پر فون والے موٹے میٹرس بچھے ہوئے تھے، اس لیے گہری چوٹ سے بچ گیا، لیکن ماتھے پر ہلکی سی رگڑ آ گئی اور رونے کی آواز فضا میں گونج اٹھی۔ نور جیسے ہی واش روم سے باہر آئی، بچے کی چیخ سنتے ہی پاگلوں کی طرح دوڑی۔ اس کا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا ہو۔ وہ ننگے پاؤں بھیگے دوپٹے کے ساتھ کمرے میں آئی اور ریان کو زمین سے اٹھایا۔ یا اللہ! بچہ رو رہا تھا، اس کے ماتھے پر سرخ نشان ابھرا ہوا تھا۔ آپ کو ایک کام دیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ریان آپ فون میں مصروف تھے اور آپ بچوں کا دھیان رکھیں۔ حازم ایک گم ہو گئے۔ اس کی آواز میں وہ تلخی تھی جو ایک ماں میں ہوتی ہے جب اس کی اولاد کی تکلیف پہنچے۔ حازم چونکا، جیسے پہلی بار سمجھ آیا ہو کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا وہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا ہے تھا، لیکن بچہ ہے، وہ گر بھی سکتا ہے۔ کیا آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ چیئر کتنی اونچی ہے؟ میں نے صرف 5 منٹ مانگے تھے، صرف 5 منٹ، اور آپ نے… اس کی آواز بھر آئی۔ ریان کو سینے سے لگا کر وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ حازم نے آگے بڑھ کر بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نور نے بچوں کو اور زور سے خود سے چمٹا لیا۔ نہیں، مجھے دکھاؤ، چوٹ کہاں لگی ہے؟ حازم ساکت کھڑا رہا۔ اس سے پہلے اسے سنبھلنے دے، ابھی نہیں۔ خود اعتمادی جیسے ایک پل میں بکھر گئی ہو۔ اسے احساس ہو رہا تھا ان کی حفاظت کرنا کہ صرف بچے پیدا کر لینا باپ بننا نہیں ہوتا، ان کے ساتھ قدم بہ قدم رہنا یہ سب بھی شامل ہوتا ہے۔ ماں جو اور نور، وہ اپنے نئے کردار میں مکمل ڈھل چکی تھی۔ تکلیف پر بھی رو نہیں سکتی تھی، بس بچے کی آنکھیں خوش کرنے کے لیے خود آنکھیں نم رکھی۔ ریان کے رونے کی آواز بھی فضا میں باقی تھی کہ ایان بھی چونک گیا۔ وہ اپنے جڑوا بھائی کی تکلیف کو شاید محسوس کر رہا تھا، یا شاید یہ ننھے دلوں کے درمیان وہ بے نام سا رشتہ تھا جو ایک کو روتا دیکھ کر دوسرے کو بھی بے قرار کر دیتا۔ ایان نے بھی رونا شروع کر دیا۔
پہلے ہلکی سسکیاں، پھر چیخیں۔ کمرے میں اب بچوں کے آنسوں اور فضا کی بے چینی نے ایک شور برپا کر دیا تھا۔ حازم گھبرا گیا۔ وہ لپک کر ایان کی طرف بڑھا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ نرمی سے سینے سے لگایا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور دھیرے دھیرے جھولنے لگا، جیسے دل ہی دل میں دعا مانگ رہا ہو کہ بچہ چپ ہو جائے۔ ایان کی سسکیاں مدھم ہونے لگیں، لیکن وہ اب بھی ریان کو دیکھ کر بے چینی سے پہلو بدلتا تھا۔ حازم نے ایک لمحے کو نظریں نور پر ڈالی، جو اب بھی ریان کو سینے سے لگائے فرش پر بیٹھی چپ چاپ بچے کی پیشانی سہلا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو بھی تھے، غصہ بھی، اور ممتا کی وہ شدت بھی جس سے حازم ناآشنا تھا۔ حازم حیرت میں ڈوبا کھڑا رہا۔ یہ وہی نور تھی نا، جو کل تک اس کے سامنے نظریں بھی اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، جو رخصتی کے وقت سہمے ہوئے پر کی طرح خاموش، آج وہ ایک دن میں جیسے ماں بن گئی ہو۔ اور آج جو اس بلکہ ایک نڈھال، ایک محافظ، ایک شیرنی، صرف ماں کے بچوں کے لیے اس پر بھی برسنے سے دریغ نہ کر رہی تھی۔ حازم کا دل اندر سے ہل گیا۔ صرف ایک ماں کا ہو سکتا تھا۔ نور نے یہ محبت، یہ تڑپ، یہ غصہ ریان کو تھوڑا سیدھا کیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ریان اب سسکیاں لیتا آنکھیں موند رہا تھا۔ نور نے اسے چپ کرانے کے لیے ایک بار بھی حازم کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ فیصلہ کر چکی ہو کہ اس گھر میں بچوں کی ماں صرف وہ ہے اور انہیں سنبھالنے کی اصل ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ حازم نے ایان کو نرمی سے نور یہ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے، اس کے پاس لے کر بیٹھ گیا۔ نور نے ایان کو بھی گود میں لے لیا اور دونوں بچوں کو خود سے چمٹا لیا۔ ایک ہی دن میں اس کے وجود نے وہ روپ اختیار کر لیا تھا جس کے لیے بعض عورتوں کو برسوں لگتے ہیں، اور حازم، وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا، لیکن جیسے وہ سب کچھ دیکھ کر بھی بچوں کو ماں نہیں دے سکا تھا۔ اب قدرت نے اس کمی کو نور نے پورا کر دیا تھا۔ دن اپنی شاید چپ سی رفتار میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ وقت جیسے تھم گیا تھا اور ہر لمحہ ایک سکون محسوس ہوتا۔ نور کی دنیا اب صرف ایان اور ریان کے گرد گھومتی تھی۔ وہ انہیں اٹھاتی، سنبھالتی، نہلاتی، کھلاتی، سلاتی اور خود بھی انہیں کے ساتھ سو جاتی۔ اس کی زندگی کا مرکز بس دو ننھے وجود تھے، جن کی ایک مسکراہٹ پر وہ جی اٹھتی اور جن کے ایک آنسو پر وہ ٹوٹ جاتی۔ حازم، جو کبھی خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ کر مطمئن ہوتا تھا، اب اس خاموشی سے تنگ آنے لگا تھا۔ اس کا رویہ پہلے کبھی نرم ہوتا، کبھی سخت، وہ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی دیر رات تک گھر آتا اور بنا کچھ کہے سو جاتا، لیکن اب کچھ بدلنے لگا تھا۔ نور کی مکمل بے نیازی، اس کی خود میں مگن کیفیت، اور ہر رات حازم کے سونے سے پہلے اس کا گہری نیند میں چلے جانا اب حازم کو تکلیف دینے لگا تھا۔ پہلے وہ خود چاہتا تھا کہ نور صرف بچوں کی طرف دھیان دے، اس لیے تو اس نے یہ رشتہ نبھایا کہ اس کے بچوں کو ایک ماں مل جائے، ایک پرسکون سلجھی ہوئی ماں۔ اب وہ صرف باپ نہیں رہا، اب سادہ سی ماں، مگر اب وہ شوہر بھی بننا چاہتا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ نور اس کی طرف دیکھے، اس سے بات کرے، اس کے قریب بیٹھے، اس کی آنکھوں میں وہ چاہت دکھے جو بیوی کی آنکھوں میں شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن نور، وہ تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ اس کی راتیں بچوں کے ساتھ، دن ان کے آرام میں، اور خیالات صرف ان کی صحت، خوراک اور سکون کے گرد۔ اس کے وجود میں بیوی کہیں چھپ گئی تھی، اب وہ خالص، بے لوث اور مکمل، اور یہی بات صرف ماں کی تھی۔ اب حازم کو اندر سے یہ بات چبھنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی نور کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ یہ لڑکی کبھی اس کے سامنے بول بھی نہیں پائے گی، آج وہی لڑکی اس کی موجودگی میں خاموش رہتی تھی، لیکن کسی خوف سے نہیں، بلکہ بے نیازی سے، جیسے اب وہ اس کی خاموشی سے بے اثر ہو چکی ہو۔ حازم کے دل میں اب یہ خواہش سر اٹھانے لگی تھی کہ نور خود اس کے قریب آئے، اس کے لمس کی طلب محسوس کرے، اس سے بات کرنے کو ترسے۔ وہ چاہتا تھا کہ نور اس کا انتظار کرے، اس کی آنکھوں میں وہ تڑپ ہو جو ہر بیوی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن نور، وہ تو جیسے اس فرض کو نبھا رہی تھی، ایک معاہدے کی طرح، جس میں جذبات کی جگہ صرف ذمہ داریاں تھیں، اور یہی خاموشی، اور یہی فیصلے۔ اب حازم کے اندر چنگاری کی طرح سلگنے لگے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر خاموشی چھائی تھی، اور حازم آفس سے لوٹا تو پورا گھر پر سکون نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایان اور ریان اپنے کوٹ میں بے خبر سو رہے تھے، چہرے پر پرسکون اور معصومیت کا عکس لیے۔ نور کمرے کے کونے میں دوپٹہ اوڑھے بچوں کا سامان ترتیب دے رہی تھی۔ تھکن اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی، مگر چہرے پر ماں والی تسکین بھی جھلک رہی تھی۔ حازم نے دروازہ بند کیا، ایک پل کو بچوں کو دیکھا
और फिर तेज़ कदमों से नूर की तरफ बढ़ा। नूर ने उससे देखा, जो जल्दी से सर झुका लिया, जैसे उसकी खामोश मौजूदगी को नज़रअंदाज करना चाहती हो। वो उसे नज़रअंदाज करती रही, और यही बात आज हासिम के नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। चलो मेरे साथ। उसने बेचैनी से नूर का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ दूसरे कमरे में ले आया। नूर हड़बड़ा गई, लेकिन कुछ बोल न सकी। दरवाज़ा बंद होते ही हाजिम हाजिम ने कहा, क्या चाहती हो तुम? उसके सामने रुक कर था, और दर्द भी था। क्यों इग्नोर करती हो मुझे? आखिर मैंने क्या किया है? नूर ने एक पल को नजरें उठाई, लब थरथराए, मगर खामोश रही। हाजिम एक कदम और आगे बढ़ा। तुम क्या समझती हो कि तुमने कुछ नहीं किया? तुम्हारी एक नज़र, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। जुमला एक लम्स तक मुयसर नहीं। मुझे तुम्हें और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, और तुम मुझे ऐसे इग्नोर करती हो जैसे। नूर की आंखें भीग गईं, मगर अब वो खामोश न रही, हमेशा दुबक जाती थी। आज वो बोली कि ये बच्चे मेरी जिम्मेदारी हैं, कि आपने ही कहा था ना कि ये शादी सिर्फ उनके लिए की है। उसकी आवाज़ में लर्जिश थी, मगर अल्फाज बहुत मजबूत थे। अब मैं जब उनकी जिम्मेदारी बन गई हूँ, और अपनी जिम्मेदारी, तो अब आपको मसला क्या हो रहा है? बखूबी निभा रही हूँ। एक पल को वो साकित हो गया। ये वही लड़की थी जो कभी उसके सामने नजरें भी न उठाती थी। आज वो आंखों में नमी लिए मजबूती से बोल रही थी। बदन लरस रहा था, मगर लहजा सीधा दिल पर जा लगा था। नूर ने आंखें पोंछ ली और बोलती रही, आपने मेरी हैसियत खुद तय की थी हाजिम साहब। बीवी नहीं, बच्चों की माँ। एक पुरस्तार नहीं, एक परवरिश करने वाली। तो तो अब आपको क्यों तकलीफ हो रही है, अब जब मैंने वो किरदार कबूल कर लिया है? हाजिम की आंखों में शोले भी थे, और शिकस्तगी भी। उसे पहली बार दिलों में होने वाला एहसास हुआ कि रिश्ते कागज़ों पर नहीं बनते, और तो वापस लाने के लिए सिर्फ, और दिल एक के बार किनारे लग जाए, ख्वाहिश काफ़ी नहीं होती। हाजिम की आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था जो लम्हा भर पहले भड़का था। अब वहाँ एक गहरी थकन, एक सच्चाई और एक मान झलक रहा था। उसके लहजे की शिद्दत फांद पड़ चुकी थी, और आवाज़ धीमी होकर दिल के अंदर से निकलने लगी। उसने नूर का हाथ थामा, नरमी से। पहली बार दिल में गलत था। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ अपने बच्चों की माँ चाहिए, उसने धीरे से कहा। मुझे अपने लिए भी एक बीवी दरकार चाहिए, लेकिन अब समझ आया है, एक शरीक दिल थी, एक हमसफ़र। नूर की पलकें लरसीं, वो नज़रें झुकाए खड़ी रही दिल की धड़कनों में। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ नूर, तुम मेरे बच्चों को सिर्फ संभालना नहीं। हाजिम की आंखों में अब वो गुस्सा नहीं था जो लम्हे भर पहले भड़का था। अब वहाँ एक गहरी थकन, एक सच्चाई और एक मान झलक रहा था। उसके लहजे में शिद्दत मान पड़ चुकी थी, और आवाज़ धीमी होकर दिल के अंदर से निकलने लगी। मैं गलत था नूर। उसने नूर का हाथ थामा, नरमी से। पहली बार दिल से कहा, मुझे लगता था मुझे सिर्फ अपने बच्चों की माँ की ज़रूरत है। उसने धीरे से कहा, मुझे एक अपने लिए एक बीवी दरकार चाहिए, लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि एक शरीक के दिल, एक हमसफ़र। नूर की पलकें लरसी, वो नजरें झुकाई खड़ी रही दिल की धड़कनों में। तुम्हारी इज्जत करता हूँ, शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चों को सिर्फ संभालना नहीं, माँ बनकर जिया है, और इस पर मेरा दिल तुम्हें सच्चे दिल से सराहता है। लेकिन वो एकदम उसके करीब आया। तुम्हें मेरा भी ख्याल रखना होगा। मैं सिर्फ उन बच्चों का बाप नहीं, तुम्हारा शोहर भी हूँ। नूर की सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल जैसे रोक कर धड़कने लगा हो। हाजिम ने उसके दोनों हाथ मेरे वजूद को तुम्हारी ज़रूरत है थाम लिए, और नरमी सी आंखों में देखा। तुम सिर्फ इन बच्चों की माँ नहीं हो, तुम मेरी ज़रूरत भी हो नूर। क्या मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करने दोगी? बीवी हो, कहो। वो थोड़ा झुका, उसकी आवाज़ और भी नरम होगी। मेरी मोहब्बत बनोगी? क्या तुम मेरी ज़रूरत बनोगी? नूर की आंखों में नमी तैरने लगी, मगर इस बार वो बेबसी की नहीं, वो एहसास की, मान की और दिल की नमी थी। लब कांपे, दिल धड़का, और एक आहिस्ता सी सरगोशी उसकी ज़ुबान से निकली। मैं बन भी जाए तो शायद। और वो लम्हा, अगर आप मोहब्बत से चाहेंगे तो, एक मुआहदे से, एक ताल्लुक़ की तरफ पहला कदम बन गया था। रात की चादर गहरी होती जा रही थी। नूर चौंकी, नजरें उठाई। नूर, हाजिम ने आहिस्ता से आवाज़ दी,
کچھ مختلف، کچھ بدلا ہوا۔ وہ آہستہ قدموں تو وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ نور نے اس کے قریب آیا۔ دونوں کے درمیان وہ فاصلہ جو دونوں میں تھا، میں نے تمہیں بہت کہہ دیا، آج لمحوں میں مٹنے لگے تھے۔ شاید وہ سب کچھ کہنے سے پہلے مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا نور۔ اس کے لہجے میں پہلی بار مکمل نرمی اور سچائی تھی۔ نور کی پلکیں جھک گئیں۔ وہ کچھ بول نہ سکی، لیکن چہرے پر خاموشی بہتی رہی۔ اعتماد، حازم، کیا میں آج رات صرف شوہر بن کر تمہارے قریب آ سکتا ہوں؟ حازم نے سوال کیا تو نور نے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہولے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ اس لمحے کو دل میں محفوظ کر رہی ہو۔ حازم نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اپنی طرف سمت موڑ لیا۔ میں تمہیں کوئی حق زبردستی نہیں دینا چاہتا، صرف چاہتا ہوں کہ تمہاری مرضی سے تم میری بنو۔ آج کی رات نور۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ اقرار سے کم نہ تھی۔ حازم نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا، ماتھے پر ہونٹ رکھے، اور پھر دونوں کے درمیان کے سالوں فاصلے ایک لمس کی حرارت سے مٹنے لگے۔ نور کا بدن لرز رہا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے دونوں سے صرف بچوں کو تھامے تھے۔ اب پہلی بار محبت میں کسی شوہر کے وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ لبوں پر لب، سانسوں میں سانسیں، اور دل کی دھڑکنوں میں ایک جیسے نغمے گونجنے لگے۔ نور نے پہلی بار اپنی مرضی سے حازم کے لمس کو صرف اس رات قبول محسوس کیا تھا۔ اسے روکا نہیں تھا، بلکہ قبول کیا تھا۔ جسمانی رشتہ نہ تھا، وہ دو دلوں کا جڑ جانا۔ وہ چیخیں جو پہلی رات خوف سے نکلی تھی، اب سسکیوں کی صورت میں محبت کی مہر ثبت کر رہی تھی۔ حازم نے نور کو اپنے بازوں میں سمیٹا، اور وہ مکمل یقین سے اس کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ آج پہلی بار ایک بیوی کی طرح، ایک محبت کی طرح، ایک مکمل عورت کی طرح۔ اگلی صبح مکمل روشن تھی۔ سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، اور کمرے میں ایک نئی زندگی کی حرارت بکھیر رہی تھی۔ ہوا میں بچوں کی کھلکھلاتی ہنسی گھلی ہوئی تھی۔ ایان اور ریان اپنی کورٹ میں بیٹھے ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کو چھیڑ رہے تھے۔ ان کی ہنسی میں اب ایک ماں کی محبت کے ساتھ ساتھ باپ کے سائے کا بھی احساس شامل ہو چکا تھا۔ نور کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ وہ پرسکون چال میں کچن سے نکل کر ٹرے اٹھائے آ رہی تھی۔ پہلی بار حازم کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا تھا۔ اس کے دوپٹے کا پلو جیسے نرمی سے شانے پر گرا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مکمل عورت کا نور تھا۔ وہ جو کل تک صرف بچوں کی ماں تھی، آج مکمل بیوی بن چکی تھی۔ حازم جو بچوں کے پاس بیٹھا ان سے کھیل رہا تھا، نور کو آتے دیکھ کر ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ نور نے خاموشی سے ناشتہ سامنے رکھا اور نظریں جھکائے نرمی سے بولے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا حازم۔ حازم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ صرف ناشتہ نہیں، تمہاری محبت، میرا دل بھی گرم ہو گیا ہے۔ نور کی پلکیں جھک گئیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ مسکرا دی، وہی دھیمی شرمائی ہوئی مسکراہٹ جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہے۔ وہ نرمی سے بچوں کو اٹھا کر ساتھ لے آئی، اور تینوں کے درمیان جیسے محبت کی گہری ڈور بن گئی۔ آج وہ کچن سے لے کر کمرے تک ہر جگہ ایک بیوی کی طرح مصروف تھی۔ نرم ہاتھوں سے بستر کو درست کرتی، بچوں کے کپڑے بدلتی، اور حازم کے لیے نرمی سے تولیہ رکھتی، جیسے برسوں سے اس گھر کی نوکرانی ہو۔ حازم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کے گھر کی